کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چن توڑتا تے آپے چن جوڑدا بولو یار سبحان اللہ انی سردی کوئی نہیں جنہیں تسی محسوس کری بیٹھے ہو سردی محسوس نہ کرو جیڑا بندہ پڑھتا ہے نا وہ دے لفظوں محسوس کرو پھر لطف آئے گا میں ایسے گل نو لے کے اگے چلنا تے قبلہ بھائی قربان صاحب دے حوالے مائے کرنا ہے جدو حبیب یمنی بارگاہ مصطفیٰ چایا تو میرا آقا فرمایا حبیب یمنی بول عرض کی جو سونیا اے بےمانہ دا کہنا باز اللہ تسی جادوگر ہو چلو میں پہلے انہاں دا شک مکا لینا فرمایا بول عرض کی جو سونیا جادو زمین تے چلدا تے آسمانہ تے نہیں چلدا تے لہذا تسی اگر چاندے دو ٹکڑے کر دو نا تو پھر اے جھوٹے تو تسی سچے ہو بولو سبحان اللہ توجہ میری طرف اے جھوٹے تو تسی سچے ہو میرے آقا نے فرمایا اسی چاند توڑ دینے فرمایا ڈکا جی گل ہے اسی چاند توڑ دینے اچھا ہن اے گل سبحان اللہ بولن والی ہے اے گل بولن والی سبحان اللہ تسی نہ بولو تو پھر بے بدبختی ہے ہی گل ایسی ہے جب چاند توڑن واسطے حافظ صاحب گئے نا خدا دی قسم میں روایت اچ پڑھا کہ ابو جہل نہ پریشان ہو گیا تے نال دے بندے نہ کونی مار کے پوچھیا کہ اجے چاند ٹوٹیا نہیں اجے چاند ٹوٹیا نہیں تو کیوں پریشان ہویا انہوں سبحان اللہ نے چاہ دیئے انہوں آکھا پریشان تایا جے ان آکھیا تین توڑ دینا آئے ہائے 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 جے ان آکھیا تین توڑ دینا ہے توجہ میرے آقا نال مختصر چند دو ٹکڑے کتے حبیبی اپنی بارگاہ مصطفیٰ قدمت مصطفیٰ جا گیا فرمایا دوسرا سوال یا رسول اللہ تسی سچے فرمایا اگر تو نہیں دسنا تو پھر میں دساں اگر تو نہیں بولنا پھر میں دساں حضور ایمان پکا ہو گیا ہے اگر تو سیدھا سے ہو مزید پکا ہو جائے گا میرا آقا فرمایا حبیبی اپنی تیری ایک بیٹی ہے اکھا ہے نا دیکھ نہیں سکتی کان ہے نا سن نہیں سکتی زبان ہے بے بول نہیں سکتی ہاتھ ہے بے حرکت نہیں کر سکتی قدم ہے نا چل نہیں سکتی تو بڑے بڑے حکیمہ کول بڑے بڑے طبیبہ کول بڑے بڑے حکیمہ طبیبہ کول لا کر گیا انہوں شفاعت نہیں ملی حبیبی اپنی تیرے دل میں سوال ہے سی دوسرا کہ میں اپنی بیٹی کا سوال بارگاہ مصطفیٰ کراں گا یا رسول اللہ بالکل یہی سوال سی میرے آقا نے فرمایا چل پھر اپنے گھر جا یا رسول اللہ بیٹی فرمایا تو گھر جانا حضور بیٹی فرمایا گھر جا توجہ 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 میرے آقا نے فرمایا گھر جا حبیب یمن جو گھر آیا نا آ کے ان اپنے دروازے میں دستک دیتی جڑی بیٹی سن نہیں نہ سکتی ان دروازے دی دستک بھی سن رہی ہے جڑی بیٹی بول نہیں سکتی وہ بول کے کہانی ہے بابا روک ذرا میں آ رہی ہوں جڑی ہاتھ دی حرکت نہیں کر سکتی ان اپنے ہاتھوں دے نال دروازہ کھولیا حبیب یمن نے بیٹی شفایاب دیکھی حیران پریشان حیران پریشان حیران پریشان بیٹی تو بیمار سا تو بول نہیں سو سکتی تو سن نہیں سو سکتی اے کیوں ہو گیا اے کیوں ہو گیا شفا کتوں ملی انہیں سارا ماجرا شاعر نے اپنے شعرہ نے پیش کیتا جو تسی سبحان اللہ بولو تو میں سنا دے گا تسی بھی یار جوانوں بولو سبحان اللہ حبیبی اپنی اپنی بیٹی طرح مخاطب ہے بیٹی کی ہویا ہے توجہ بیٹی کہنے کہ بابا 14ویں کا چاند تھا 13ویں کی رات تھی 14ویں کا چاند تھا 13ویں کی رات تھی لب پہ سب کے ناد تھی چاند 2 لخت ہوا اور پھر وہ مست ہوا بابا میں اپنی چارپائی پہ لیٹی تھی میری نظریں آسمان کی طرف تھی میں دیکھ رہی ہوں کہ چاند 2 لخت ہوا اور پھر وہ مست ہوا گھومتا ہی گھومتا شاید کسی کو چومتا بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا آ گیا وہ سر میرے ٹھہر گیا وہ گھر میرے آ گیا وہ سر میرے ٹھہر گیا وہ گھر میرے بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا
کہا بیٹا پوچھنا تھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے؟ کہا بابا اتنی صدا آ رہی تھی، بیٹا تیرے بابا نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ۔ بابا میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا، مجھے شفا مل گئی۔ کہا بیٹا پوچھنا تھا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا بابا میں نے پوچھا تھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پھر مجھے صدا آئی، پھر مجھے آواز آئی، پھر مجھے آواز آئی۔ اب شعر میں سناتا ہوں، سبحان اللہ آپ نے بول لیا۔ کہا بابا مجھے آواز آئی تھی کہ نبیوں کے سردار ہے، نبیوں کے سردار ہے، دو جہاں کے سلطان ہے، ارے جگ کا یہ طبیب ہے اور رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا سلطان ہے، محمد ان کا نام ہے، نبیوں کے سلطان ہے، محمد ان کا نام ہے۔ کہا بابا پھر میں نے دیکھا چاند دو لخت ہوا اور پھر وہ مست ہوا، گھومتا ہی گھومتا شاید کسی کو چومتا، آ گیا وہ سر میرے، ٹھہر گیا وہ گھر میرے۔ بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا، اور وہ نور کون سا تھا، وہ نور کون سا تھا؟ اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علماء کرام جو سمجھ آئیں گے، آپ سمجھ گئے تو پھر آپ کی خوش قسمتی ہیں۔ وہ نور پتہ کون تھا؟ جو نور مسلمانوں میں صرف اہل سنت والجماعت کو نظر آتا ہے، وہ نور وہی تھا جو صرف اہل سنت والجماعت کو نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ آئیے اسی نور والے رسول کی در کی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں میرے پسندیدہ خطیب اور دنیا نقابت، دنیا خطابت کا ایک عظیم نام، جب چمکتا ہوا ستارہ حضرت علامہ مولانا میری مراد قاری محمد قربان علی صاحب آپ اپنے دورانی وجدانی خطاب سے حمل قلوب و ذہن کو معطر کرتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں قبلہ کا استقبال کرے، نعرہ تکبیر، اونچی بول میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ بھائی حافظ محمد قربان علی صاحب۔